السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی اچھی حالتوں میں رکھے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلا تذکرہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء سے اللہ کے فرشتوں کے ساتھ یا اللہ کے انبیاء کے ساتھ دشمنی کرے گا یا انہیں برا بھلا کہے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ساتھ دشمنی کرے گا جو اللہ کے فرشتوں اور اللہ کے انبیاء کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے نافرمانوں کے کوئی نہیں کرتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح آیات، یعنی واضح آیات سے مراد تورات کی آیات، زبور کی آیات، انجیل کی آیات۔ تو یہاں پر تورات مراد ہے کہ تورات میں نے واضح آیاتیں بھیجی، واضح دلیلیں بھی بھیجی، اور اس میں یہ بات صاف صاف واضح تھی کہ ایک آخری نبی آئے گا جس کا نام جو ہے محمد ہوگا، اور وہ جو ہے آخری نبی ہوگا۔ ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، تو پھر بھی انہوں نے انکار کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف ان کی کتاب تورات میں موجود تھی۔ اس کے بعد وَكُلَّمَا عَاهَدُوا وَعْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل اکثرهم لا یؤمنون، یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہے۔ تو ان کا آگے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ کچھ یہود ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے عہد کی تو پرواہ ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ شیطان کے پیچھے لگ کر شیطان کے پیروکار بن چکے تھے، اور مختلف قسم کے ایسے عمل کرتے تھے جو جادو کے ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ مختلف ان کے اعمال تھے۔ تو آگے جو ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہ تھے۔ تو اہل کتاب یعنی جو یہود تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو کتاب تھی تورات، تو ان کا انکار کیا، اور اس کے بعد جو ہے ان کی آیات سے جو ہے مکر گئے، اور اپنی مرضی کے آیات، اپنی مرضی کے احکام انہوں نے اس میں شامل کر دیے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر ہی نہیں فرمائے تھے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل ہی نہیں فرمائے تھے۔ اس کے بعد جو ہے آگے تذکرہ آ رہا ہے جادو کے بارے میں، جو بہت ہی اہم تذکرہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس چیز کو واضح فرمایا۔ تو وہ یہ ہے کہ کفر، سب سے پہلے میں آپ کو سمجھاؤں کہ جادو کرنا کفر ہے۔ جادو ایک ایسی چیز ہے کہ ایک انسان جب وہ جادو کرتا ہے کسی پر یا کسی فیملی پر یا کسی، تو ان کی زندگی سے جو ہے مطلب ان کی خوشیاں چھین لیتا ہے، ان کی مختلف پریشانیوں میں یا پھر کسی بیماریوں کی اسے مبتلا کر دیتا ہے۔ تو اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف ایسا کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی لیکن جادو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اس کے بچنے کے لیے جو ہے آیات سحر موجود ہے، اور قرآن پاک میں سورۃ البقرہ اور یہ 3 کل پڑھنا بہت ضروری ہے۔ صبح شام 3 کل کی تلاوت کرنا، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل هو اللہ احد، یہ تینوں صورتیں صبح شام 3 بار پڑھنا بہت ضروری ہے ہر گھر کے لیے، کیونکہ دور ایسا آ گیا ہے کہ جادو بہت عام ہو چکا ہے۔ تو اس سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ بھی سکھا دیا کہ آپ پر کبھی بھی جادو اثر انداز نہیں ہوگا جب آپ صبح شام کے اذکار پڑھیں گے اور آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر پھونکیں گے اور گھر میں بھی،
تو ہم پڑھیں گے آگے وَاتَّبُعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یعنی وہ جو شیاطین تھے وہ پیروی کرتے تھے، وہ جو پڑھتے تھے شیاطین علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے دور میں، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت حکومت میں، جب سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی تو اس وقت جادو جن وغیرہ اور یہ بہت تھا، تو اس طرح کے جو شیاطین تھے تو سلیمان علیہ السلام نے ان سے ان کی جو جادوئی کتابیں تھیں جس سے وہ جادو سیکھتے تھے اور اس کے بعد کرتے تھے، تو وہ انہوں نے لے کے ان سے جو ہے اپنے تخت کے نیچے رکھ دی تھی کہ تاکہ یہ سے کچھ سیکھے نہیں، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے بارے میں سب کو ہی پتہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ سے حکومت دی تھی، وہ مختلف پرندوں کے اور مختلف جو ہے نا یہاں تک کہ چونٹی کی آواز کو بھی سنتے تھے اور سمجھتے تھے ان کی باتوں کو بھی، تو اکثر ہم دیکھیں تو جانوروں کی ہم بولی نہیں سمجھتے، تو وہ جانوروں کی بھی بولی سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو منفرد جو ہے بادشاہت دی تھی اور نبوت بھی منفرد دی تھی، یہ ان کے معجزات تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیز دی تھی کہ وہ جانوروں کی بولی بھی سمجھتے تھے۔ تو اس وقت جو تھے وہ شیاطین یعنی جو جنات تھے ان میں کچھ شیاطین بھی تھے، تو اچھے جن جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار ہوتے ہیں، اور یہ شیاطین جو ہے یہ بھی ایک جن کی قسم ہے، تو شیاطین ان کو کہا جو یہ جنات میں شیاطین جنات کو کہتے ہیں، تو ان میں کچھ اچھے ہیں، کچھ نیک ہے، کچھ اللہ کی فرمانبردار ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے نافرمان ہے۔ تو اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی تھے، تو یہاں پر پھر جو ہے یہاں یہ تذکرہ بہت اہم ہے آپ لوگوں کے سامنے کرنا کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، یعنی وہ کہتے تھے جب سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے تو ان کے جو تخت کے نیچے سے جو سلیمان علیہ السلام سے سلیمان علیہ السلام نے ان سے جو کتابیں لی تھی، جو جادو وہ سیکھتے تھے شیاطین، تو وہ انہوں نے اپنے تخت کے نیچے رکھ دیے تھے۔ تو جب سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے تو شیاطین نے مشہور کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے جو ہے یہ جو سب کی بولی سمجھتے تھے اور اتنا ہم پر جو ہے وہ کرتے تھے، تو ان کے پاس جادو تھا اور یہ کتابیں دیکھو وہ پڑھتے تھے اور یہ اس ذریعے سے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس چیز کو بھی واضح فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وما کفر سلیمانو یعنی سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں، لیکن شیاطین نے کفر کیے، یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، جو شیاطین تھے وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور جو ہے انہوں نے یہ مشہور کیا کہ سلیمان علیہ، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح فرمایا کہ سلیمان علیہ، تو یہ یہاں سے یہ دلیل ملتی ہے ہمیں کہ جادو کرنا کفر ہے، جب ایک انسان جادو کرتا ہے اور وہ اس جادوئی عمل کو کرتا ہے کسی پر، تو اس طرح جو ہے یہ جادو ایک ایسی چیز ہے کہ بہت سے گھر اس سے اجڑ جاتے ہیں، بہت سے جو ہے تو بہت سی جو ہے فیملیوں کا مستقبل خراب ہو جاتا ہے ان کی زندگیوں میں۔ تو اس کے بعد وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ فرمایا کہ اگر یہ جادو اگر تھا بھی تو، اور یہ بابل شہر تھا، بابل نام ہے شہر کا، جو ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے، ان پر جو ہے اس جادو کو نازل فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ کا مقصد یہ نہیں تھا دنیا میں اس چیز کو، یا فرشتوں کا یہ مقصد نہیں تھا کہ دنیا میں غلط بات کو پھیلانا، بلکہ جو ہے وہ دو فرشتوں ہاروت اور ماروت جو ہے بابل شہر میں ان پر نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان جو ہے جادو کو، وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، اور وہ کیا کہتے تھے، وما نہیں سکھاتے تھے کسی ایک کو بھی، حتیٰ یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کے لیے بھیجا تھا کہ لوگ کیا کرتے ہیں اس چیز کا اور کس طرح استعمال کرتے ہیں اس چیز کا، فلا تکفر، تو وہ کیا کہتے تھے کہ تم لوگ کفر نہ کرو، فیتعلمون منہما، پس وہ جو ہے سیکھتے تھے ان دونوں سے، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جو تفرقہ ڈالتے تھے، جدائی ڈالتے تھے اس جادو کے ذریعے سے بیوی اور اس کے شوہر کے درمیان جدائی ڈالتے تھے، اور یہ بہت ہی ایک عام مسئلہ ہے کہ اکثر گھرانے پریشان ہوتے ہیں، اکثر مسئلے میرے پاس بھی آتے ہیں کہ اس طرح معمولی سی بات ہوتی ہے اور اتنی بڑھ جاتی ہے، تو یہ سب کچھ
جو جادو لوگ مطلب کوئی نہیں دیکھ پاتا کہ بھئی یہ فیملی خوش رہنے والی ہے یا پھر یہ آپس میں، تو یہ تعلقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ نہیں دیکھ سکتے کہ بھئی یہ تو جو اپنے خاندان میں ہوتے ہیں یا کوئی اور ہوتا ہے جن کے دلوں میں بہت حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، تو وہ جادو کے ذریعے سے اس چیز کو وہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اس چیز کا اللہ نے خاص تذکرہ کہ وہ بیوی اور شوہر کے درمیان جدائی ڈالتے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں وہ تکلیف پہنچا سکتے ساتھ اس کے مگر کسی ایک کو مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تو یہ بات بھی ہے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، وہ سکھلاتے تھے جو ہے وہ سیکھتے تھے مَا يَضُرُّهُمْ، جو ان کو جو ہے نقصان جو ان کو نقصان دیتی تھی اور فائدہ نہیں دیتے تھے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ، اور یقیناً جو ہے انہوں نے کیا کر دیا تھا، جان لیا کہ یہ چیز ایک یہ لوگ وہ سیکھتے تھے اور اس کے بعد جو انہیں نقصان تو پہنچاتے تھا اور نفع نہیں پہنچا سکتے تھے، تو بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ بھی نہیں۔ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ آخرت میں جب ایک انسان کفر کرتا ہے، جادو کرتا ہے تو کفر ہے، اور جب ایک انسان جادو کرتا ہے تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے میں وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں، کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے۔ تو جو چیز اہم ہے یہاں پر وہ جادو ہے، اور جس سے بچنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ آپ نے سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اور یہ ایک چیز ایسی ہے کہ جو انسان پر جو ہے نقصان انسان کو نہیں پہنچا سکتی اللہ کے حکم کے علاوہ۔ اگر کسی انسان کو وہ تکلیف پہنچا بھی اور اثر انداز ہوتا ہے، حدیث میں ہے کہ جادو اثر انداز ہوتا ہے، آپ وسلم پر جادو کیا گیا تو آپ وسلم پر جو ہے اثر ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان تین کل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ کرنا ہے، پڑھنا ہے، اور یہ جو ان کی داڑھی کے بال لے کے جبریل امین جو جادوگر تھا ان کے اس میں، تو وہ انہوں نے ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا تھا اور آپ وسلم پر جادو کیا ہوا تھا۔ تو اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورتیں بتائی کہ آپ اس کی تلاوت کیا کرو اپنے اوپر پھونک کر، اور پھر جب وہ گرا جو انہوں نے باندھی ہوئی تھی آپ کی داڑھی کے بال کے ساتھ، تو انہوں نے جو ہے اس پر پھونک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو کھولتے جاؤ اور یہ صورتیں پڑھتے جاؤ تو یہ جو جادو کا اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس کو ان چیزوں سے محفوظ رہنے کے لیے اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے صبح شام کے اذکار نہیں چھوڑنے، آپ نے جو ہے نماز کی پابندی بھی کرنی ہے۔ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز ہمارے معاشرے میں یہ بہت عام ہے، یہ جادو اتنا عام ہے کہ ہر کوئی اپنا جو حسد اور بغض ہے وہ اس جادو کے ذریعے سے نکالتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اس چیز کا تذکرہ فرمایا، اور خصوصاً یہ تذکرہ یہاں پر اللہ کہ بیوی اور شوہر کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں۔ تو جب کوئی ہستی فیملی ہوتی ہے، ہنسی خوشی رہنے والی، اور پھر بیوی شوہر کے آپس میں محبت، تو بہت سے لوگ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے، چاہے وہ خاندان میں چاہے اس خاندان سے باہر ہو، تو وہ پھر کیا کر دیتے ہیں، ان کو جو ہے ان کی زندگی خراب کرنے کے لیے ان میں جادو کے ذریعے سے جدائی ڈال دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے کہ انبیاء جو تھے وہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پر اس چیز کا یہ ایک قسم کا جو معجزہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عطا فرمایا تھا کہ وہ وحی کے ذریعے سے ان کو معلوم ہو جاتا تھا، لیکن ہمیں جو ہے معلوم نہیں ہوتا کہ کس نے ہم پر جادو کیا ہے کس نے نہیں کیا۔ تو اس سے بچنے کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ 3 کل پڑھے اور صبح شام کے اذکار کرے۔ تو یہ جو ہاروت اور ماروت تھے تو وہ آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا، نہ کہ جو ہے لوگوں کو گمراہی کی طرف۔ تو بنی اسرائیل میں جو جادو کا سلسلہ تھا بہت عام تھا، تو وہ جادو سیکھتے تھے اور ان کو بس جو ہے یہ چیز اچھی لگنے لگی، اور وہ پھر جادو کے ذریعے سے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ میں جادو سے اور اس قسم کی تکلیفات سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ فرمائے جو اس قسم کا کام کرتے ہیں۔ تو ہم اس کو یہاں تک پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کل۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔